کوئی بھی ڈسیبل بلائنڈ یا ایسا پرسن ہے تو میں آپ پہ برڈن کیوں بنوں؟ میں کیوں نہ خود اپنا جو ارننگ کروں اور خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کروں اور دوسرے لوگوں کو بھی کام آؤں۔ اسٹڈی کرتا تھا نا، بڑی نزدیک بک کر کے پھر پڑھتا تھا، تو جب میری آہستہ آہستہ ساری نظر چلے گی میں کچھ دن پریشان رہا ہوں، بلکہ عوام تو خوش ہوتی تھی، وہ آتی تھی اور بلکہ میں ان کا موبائل ٹھیک کر کے دیتا تھا نا، میں اگر 100 روپیہ تھا تو وہ 500 دیتے تھے، وہ جناب 1000 روپیہ اس ٹائم پہ نکال کے مجھے دے گی، بڑی خوش ہوئی، کہتی یار میں تو اتنے لوگوں کے پاس لے کے کسی نے نہیں کہا، ہمیں نہیں پتا کیسے ڈلنی۔ خوشی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی میں خدمت کر رہا ہوں، اور جب یہ کرائسس وغیرہ اور معاملات ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے میں بڑا تھوڑا ڈسہارڈ ہوتا ہوں، مگر میں اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں، اللہ کی طرف سے معجزہ ہے جو چل رہا ہے، مجھے خود بھی نہیں پتا۔ آپ فیل نہیں کرتے میں گمنام رہ گیا؟ نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی احمد لطیف۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جو ہے تو مشہور اپنی ہی ذات میں، لیکن لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ یہ خود تو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اپنے کام سے، اپنے جذبے سے انہوں نے بہت سے ایسے کام کر چھوڑے ہیں کہ لوگوں کو وہ کام دکھا رہے ہیں۔ ان کا نام ہے شمشاد حسین، اور مزید ان سے جانتے ہیں ان کی کہانی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ شمشاد حسین کیسے یہ کہانی لے کے چلتا ہے؟ میرا نام شمشاد حسین ہے اور شمشاد بشیر ویلفیئر فاؤنڈیشن میں کوئی تقریباً 18 سال سے اس کو رن کر رہا ہوں۔ میں بیسیکلی رہنے والا بھوانا اور فیصل آباد کے پاس وہاں کا ہوں۔ 8 تک میں نے دیکھ کے پڑھا ہے، 8 کلاس تک۔ اس کے بعد میں بلائنڈ ہو گیا اور نظر آتا تھا، کم نظر آتا تھا، یعنی کہ جب میں پڑھتا تھا سائٹڈ اسکولوں میں، کالجز میں، تو اس کے بعد میں بلائنڈ ہوا، تو اس کے بعد میں نے ہمت نہیں ہاری۔ تو میرے جو پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ مجھے نا گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو چوٹ نہ لگ جائے، آپ یہ نہ ہو جائے، آپ یہ کھانا کھائیں، مجھے آگے آگے ہر چیز دیتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ یار یہ تو زندگی ایسے بن کے رہ گئی ہے، اور میں قیدی کی طرح، یہ قیدی والی زندگی ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ پہ بیٹھ جائے، آپ نے پکڑا چیئر سے، وہاں سے پکڑا چیئر پہ بٹھا دیا، اس نے پکڑا جی واش روم تک لے گیا، یار یہ کیا زندگی ہے؟ تو میں نے سوچا کہ یار یہ زندگی اس طرح نہیں گزرے گی، اتنی بڑی زندگی ہے، اور ماں باپ تو ہمیشہ سر پہ موجود نہیں رہتے، مجھے تو دوسروں کا سہارا بھی بننا ہے۔ اور میں نے یہ دل میں باتیں سوچی، تو میں نا گھر سے بھاگ گیا۔ گھر والوں کو بتایا ہی نہیں، وہ مجھے آنے نہیں دیتے تھے، میں نے بتایا ہی نہیں ان کو۔ اس وقت موبائل فون نہیں ہوتے تھے، تو وہاں پہ فیصل آباد میں آیا بھوانا سے، وہاں پہ ایک بلائنڈ ادارہ تھا، وہاں پہ میں نے یہ ساری تعلیم حاصل کی ہے جناب، میں نے گریجویشن کی ہے۔ اس کے بعد میں نے ٹیکنیکل کالج میں، امام بارگاہ چوک پہ ٹیکنیکل کالج تھا، وہاں پہ ہم 3 بلائنڈ تھے، ہم نے الیکٹریشین کا کام سیکھا، موٹر پنکھے وائنڈنگ کا۔ اس کے بعد میں لاہور آیا، لاہور میں نے موبائل ریپیئرنگ اور پی ٹی سی ایل فون، ٹیلی فون ایکسچینج کس طرح لگانی ہے، ساری چیزیں میں نے سیکھی۔ تو میری شاپ تھی یہاں پہ مالٹون سی بلاک میں، پارک کے ساتھ ہی مارکیٹ ہے جہاں پہ الحبیب بینک بنا ہوا ہے۔ میرے پاس کافی بڑا آفس تھا، اور میں نے جو ہے نا ڈیلرشپ تھی میرے پاس جیز کی، اور انسٹرا فون کنیکشن والے ایمز موبائل ہوتے تھے، اور پاکٹل ٹینگو، یہ سب کی ڈیلرشپ تھی میرے پاس۔ میں کنیکشن خود کر کے دیتا تھا لوگوں کو موبائل میں، اور موبائل ریپیئر بھی کرتا تھا، ریپیئرنگ لیب بھی تھی، کافی بڑا آفس تھا میرا۔ تو وہاں آئے دن جو لوگ ہیں وہ میری نا موبائل وغیرہ اٹھا کے لے جاتے تھے، جو نظر والے لوگ ہیں۔ تو میں بڑا تنگ ہوا، ڈسہارڈ ہوا، میں رونے لگ گیا، اور میں نے سوچا یار یہ میں نے اتنی بڑی ایفرٹ کی ہے تو یہ لوگ مجھے کام نہیں کرنے دے رہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنا ورک کر کے کما کر کھاؤں اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کروں، بجائے اس کے کہ میں کسی کے آگے ایسے ہاتھ کروں۔ میں اس اللہ کے آگے کروں جس کے آگے سب کرتے ہیں، اس سے مانگوں۔ تو میں نا روتے روتے ایسے ہی میرے ذہن میں خیال ہے، میں نے کہا یار اگر میں یہ سارا کچھ کرتا ہوں، جو میرے دوسرے بلائنڈ ساتھی ہیں، اگر میں یہ کام کر لوں گا تو میں چیزیں سکھاؤں گا ان کو، تو اس میں میرا بھی فائدہ ہے، ان کا بھی فائدہ ہے، کہ مجھے نیو ٹیکنالوجی سے ایک تو وابستہ پڑے گا، اور میرے یعنی کہ نالج میں اضافہ ہوگا، اور ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو پھر میں نے یہ شروع کیا، الحمدللہ 9 سے 10 ہزار بلائنڈ جو ہے نا یہاں سے سیکھ کے جا چکے ہیں،
تو وہ مختلف جگہ پہ جاب کر رہے ہیں اور اپنی فیملیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ سکلز بھی دی جاتی ہیں اور تعلیم بھی. سکلز میں یہ ہے کہ ٹیلی فون آپریٹنگ کا کورس, کمپیوٹر اور موبائل کی ٹریننگ, اینڈرائڈ فون کس طرح سے یوز کرنا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے ہم سکل دیتے ہیں. تو ان کو سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں اور ہمارا سرٹیفکیٹ الحمدللہ ویلڈ ہے, گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے یہ. تو جو سرٹیفکیٹ وہ لے کے جاتا ہے اسکل کا, اور ان کو انشاءاللہ جاب ملتی ہے الحمدللہ. تو اس کے بعد یعنی کہ مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑتا ہے, کیونکہ میرے ساتھ جو لوگ جڑتے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا, میں وہ بتا دیتا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن پارک میں ویٹ مشین رکھ کے بیٹھتا ہوں, وزن والی مشین. اچھا. ہاں 25-30 سال سے وہاں پہ. تو اس مشین کو لگا کر میں اپنا ادارے کا تعارف بھی ان کو کراتا ہوں لوگوں کو. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ خدمت کا یہ جو احساس ہے یہ کب جگہ کہ جو مجھ پر بیتی ہے وہ کسی اور پہ نہ بیتے؟ وہ کوئی خاص لمحہ تھا, کسی نے کوئی بات کہی, کیا ہوا تھا وہ کوئی یاد؟ جی وہ میرے وہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, میرے رشتے میں ماموں لگتے ہیں. انہوں نے جو ہے نا وہ میں نے بازار سے مارکیٹ سے کوئی چیز منگوانا چاہا, میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا, بیٹھا بیٹھا تنگ آ گیا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو تم نے منگوانا ہے نا مجھے پیسے دے دو, میں لے آؤں گا, میں تمہیں بھی کھینچوں گا ساتھ اور خود بھی. تو میں بڑا ڈسہارڈ ہوا اس چیز سے. میں نے کہا اچھا یار. تو اب تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے بیچارے کی, کیونکہ بات ہی کہ شعور نہیں تھا نا. وہ یہ نہیں کہ میرے ساتھ کوئی ان کو دشمنی تھی, شعور نہیں تھا. اچھا, جب میں نے یہ سارے کام شروع کر دیے تھے نا, اس کے بعد ان کے مجھے کالیں آتی تھی میرے رشتہ داروں کی. میں ان کو کہتا ہوں یار ابھی میں تھوڑا بیزی ہوں تو میں بعد میں کرتا ہوں. وہ نا بڑے پریشان ہوں, یار وہ بلائنڈ بیزی ہے, ہمیں کہہ رہے ہیں میں بیزی ہوں. تو یہ چیزیں میں نے ان کو دکھایا ہے. میں نے کہا نہیں. اور ایک چیز یہ, دوسری چیز, میرے والد صاحب جب بیمار ہوئے تو میرے بڑے بھائی کے آگے انہوں نے نا ایسے ہاتھ باندھے تھے کہ یار اور کسی کا چاہے خیال رکھنا نہ رکھنا, اس کا خیال رکھنا. اس وقت میری آنکھوں میں بڑے آنسو آئے تھے. میں نے کہا نہیں یار یہ میرا خیال رکھیں گے. آج اللہ کا شکر ہے میں ان کا خیال رکھتا ہوں. یہ چیزیں میں نے سوچی ہیں. تو میں نے یہ سوچ کے یہ بنایا. میں نے کہا کہ نہیں, کوئی بھی ڈسیبل بلائنڈ یا ایسا پرسن ہے کہ دیکھیں اگر میں بلائنڈ ہوں, اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں یا دنیا کا تو کوئی قصور نہیں, تو میں آپ پہ برڈن کیوں بنوں؟ میں کیوں نہ خود اپنا جو ارننگ کروں اور خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کروں اور دوسرے لوگوں کو بھی کام آؤں. میری یہ سوچ ہے. بہت اچھی یہ سوچ ہے. تو آپ نے یہ جو بلائنڈ لوگوں کے حوالے سے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے, ایک گروپ بنایا ہوا ہے, جی اس کو آپ اکیلے رن کرتے ہیں, کوئی ٹیم ہے جو یہاں سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں, وہ کیا دوبارہ واپس بھی آتے ہیں؟ جی وہ آتے رہتے ہیں, ایونٹس پہ آتے ہیں, ویسے کورسز کرنے آتے ہیں. ان کے کچھ کورسز رہ جاتے ہیں جو اسٹڈی جنہوں نے کی ہوتی ہے, مختلف کورسز ہوتے رہتے ہیں. کوئی کورسز میں سے کوئی اسکل بھول جاتا ہے, وہ دوبارہ ریویژن کے لیے آتے ہیں. تو اس طرح آتے رہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ باڈی ممبر بھی ہے ساتھ, میری ٹیم ہے, میرے جو ورکر بھی ہیں, امپلائیز بھی ہیں, اور جو والنٹیئرلی لوگ ہیں وہ بھی ادھر سپورٹ کرتے ہیں سارا. میرے جو جاننے والے ارد گرد جو دوست ہیں وہ آ کے اپنا کام کر کے جاتے ہیں. جس کو میں جو کام بول دوں وہ کرتے ہیں. یہ اپنے اور خوش ہو کے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں, آپ میرے دوست ہیں, اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار یہ کام ہے آپ نے کرنا ہے, آپ آئیں گے بڑا خوش ہو کے کر کے جائیں گے. حالانکہ وہاں سے تو آپ پیسے لیتے ہیں جہاں جاب کرتے ہیں. یہاں سے آپ نے جو پیسے کا کوئی لالچ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, اگر آپ کا میں نے کام کر دیا تو مجھے یہ سمجھ لیں کہ وہاں سے میں سنگل سیلری لیتا ہوں, وہاں آپ کے پاس ڈبل سیلری اوپر سے مجھے مل رہی. وہ یہ سوچتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے لوگ ملے, والنٹیئرلی جتنے لوگ ہیں بڑے اچھے. یہاں تک کہ جو ہمارے ادارے کے ڈونر ہیں, جو میرے جاننے والے, وہ بھی آ کے کام کر کے چلے جاتے ہیں, وہ بھی ہماری ہیلپ کر کے چلے جاتے ہیں. اس طرح ہے. اچھا, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ پیدائشی بلائنڈ نہیں ہیں, 8ویں جماعت کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا آہستہ آہستہ, اور پھر آپ آہستہ آہستہ بلائنڈ ہوئے. تو چیزوں کا احساس, اس کی ساخت کا آپ کو اندازہ تھا,
اب اس کو اس ایج کو اور اس ایج کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے حوالے سے آنکھوں سے اور ان کو چھونے کے حوالے سے؟ جی بالکل گڈ کویشچن ہے آپ کا. ایکچولی بات یہ ہے کہ دیکھیں نظر مجھے آتا تھا, کم نظر آتا تھا, اور اس کو آپ بائی برتھ بلائنڈ بھی کہہ سکتے ہیں, نہیں بھی کہہ سکتے, مگر چیزیں کلر مجھے نظر آتی تھی, کلر وغیرہ کی مجھے پہچان تھی چیزوں کی. تو جو اسٹڈی کرتا تھا نا بڑی نزدیک بک کر کے پھر پڑھتا تھا. تو جب میری آہستہ آہستہ ساری نظر چلے گی, میں کچھ دن پریشان رہا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں, مگر اس کے بعد میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا آہستہ آہستہ. اب ایسے مجھے کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ میں کوئی مشکلات میں ہوں یا کوئی مسئلہ ہے, نہیں, کبھی فیل ہی نہیں ہوا. صحیح. آپ کا یہ جو سفر ہے اس میں کوئی دلچسپ بات ایسی کوئی جس کو آپ آج بھی یاد کر کے مسکرا دیں؟ دلچسپ ایک بات یاد آئی ہے. اچھا. میں چھوٹا تھا نا, تو میں نا اپنے گھر جا رہا تھا رات کے ٹائم, تو گلی کے اندر نا ڈوگی تھا, ڈوگی. اچھا وہ نا بھونک رہا تھا ڈوگی, اور میں ڈوگی سے ڈر رہا تھا, ڈر کے میں پیچھے ہٹ رہا. وہ بھونکتا, جیسے بھونکتا میں پیچھے ہٹ جایا, کیونکہ مجھے آپ کو بتایا نا کہ رات کو بھی پھر نظر کا تھوڑی پرابلم تھی, مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا پراپر کہ وہ کر کیا رہا ہے. اچھا ایک شخص گزرا, اس نے کہا یار کیوں آپ کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا یار یہ ڈوگی ہے. تو وہ کہتا ہے یار وہ تو آپ سے ڈر رہا ہے, تو اس سے ڈر رہا ہے. بلکہ عوام تو خوش ہوتی تھی, وہ آتی تھی, اور بلکہ میں ان کا موبائل ٹھیک کر کے دیتا تھا نا, میں اگر 100 روپیہ تھا تو وہ 500 دیتے تھے. یار بڑی بات ہے. بلکہ ایک خاتون آئی تھی گاڑی میں, وہ موبائل, آپ کو پتا لیٹسٹ چیزیں آئی تھی لوگوں کے لیے, جب پی ٹی سی ایل فون لگے تھے گھروں میں, وہ بھی ان کے لیے لیٹسٹ تھا. تو موبائل آیا تھا, اس میں نا پتہ نہیں چل رہا تھا کسی کو کہ سم کیسے ڈالنی ہے. اچھا. وہ 2-3 دکانیں اور بھی تھی, ان کو دکھائی انہوں نے, ان کے نہیں ہمیں نہیں پتہ چل رہا, کیونکہ وہ موبائل پیک تھا اور باہر سے سم ڈلتی ہی نہیں تھی. اچھا جب وہ وہاں پہ نا زاہد پان شاپ والے تھے, حاجی صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ موبائل میں سم ڈلوانی نا, وہ حافظ صاحب ہیں, حافظ موبائل کے نام سے, ان کے پاس لے جائیں, وہ آپ کو کر دیں گے. اچھا ان کو میرے پہ بڑا یقین تھا. اچھا. وہ خاتون آئی تو وہ نا سوچی, کہتی یار یہ تو بلائنڈ ہے, یہ کیسے کرے گا, ایسے مجھے مذاق کیا اس نے. پھر وہ جانے لگی, پھر اس نے کہا میں پوچھ ہی لوں کیا. سلام لیا, میں نے کہا جی یہ موبائل ہے میرا نیا, باہر سے آیا ہے, اس کے اندر سم ڈالنی ہے. تو سم کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا. میں نے کہا دکھائیں. انہوں نے دکھائی, میں نے موبائل کو چیک کیا ہاتھ لگا کے, سارا بیٹری نکال کے, سارے ہر جگہ ڈٹولی. تو میں نے ان سے پرمیشن لی, میں نے کہا دیکھیں جی سم آپ کی میں ڈال دوں گا, مگر اس کو مجھے کھولنا پڑے گا. کھول لوں؟ انہوں نے کہا کھول لیں, کوئی ایشو نہیں, مسئلہ حل ہونا چاہیے. میں نے یہ سوچا نا کہ یار دیکھو اگر باہر سم ڈالنے کی جگہ نہیں تو ظاہری بات ہے سم ڈلے گی تو کھول کے ہی ڈلے گی. میرے ایسے ذہن نے کام کیا بس. تو میں نے اس کو کھولا, کھول کے واقعی اس کے اندر سم ڈالنے کی جگہ بنی ہوئی تھی, میموری کارڈ بھی ڈال دیا, سم بھی ڈال دی, تو چلا دیا موبائل. سم چل گئی جناب, میں نے اوکے کر دیا. کہتی کتنے پیسے؟ میں نے کہا اس کا کوئی پیسہ نہیں, کیونکہ یہ تو سم ہی ڈالی ہے. وہ جناب 1000 روپیہ اس ٹائم پہ نکال کے مجھے دے گی, بڑی خوش ہوئی. کہتی یار میں تو اتنے لوگوں کے پاس لے کے کسی نے نہیں, اس نے کہا ہمیں نہیں پتہ کیسے ڈلنی ہے. یہ بات ہے صحیح تکنیک کی. ذاتی زندگی کے حوالے سے بتائیں, یہ جو خدمت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, جی جی, یہ اللہ کے کنبے کی جو خدمت کر رہے ہیں آپ, جی جی, کیا فیلنگ آتی ہے, کوئی احساس؟ جی جی, ویسے تو بڑی خوشی فیل ہوتی ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی میں خدمت کر رہا ہوں. اور جب یہ کرائسس وغیرہ اور معاملات ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے میں بڑا تھوڑا ڈسہارڈ ہوتا ہوں, مگر میں اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. اللہ پاک کی طرف سے یہ معجزہ ہے کہ یہ سسٹم چل رہا ہے, ورنہ مجھے تو خود نہیں پتہ یہ کیسے چل رہا ہے. میں خود مالٹن پارک میں نے بتایا نا کہ ویٹ مشین لگا کے بیٹھتا ہوں, اور اس کے ذریعے سے دیا جلتا ہے, لوگوں کو پتہ چلتا ہے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. تو الحمدللہ چل رہا ہے اور بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کے یہاں سے گھر چل رہے ہیں, جیسے کہ جتنے بھی یہاں پہ امپلائیز ہیں ان کے ظاہری بات ہے, ان کو وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, ان کے گھر ادھر سے چل رہے ہیں.
وہ یہاں پہ محنت کر رہے ہیں. تو اسی طرح بلائنڈ لوگوں کے بھی, بلائنڈ بچیوں کے, کچھ جو میرڈ لوگ ہیں بلائنڈ شادی شدہ ہیں, ان کو سپورٹ کرتا ہوں. کچھ گھروں میں کچھ راشن لے دیا, کچھ اس طرح کر کے. یعنی کہ یہ سلسلہ اس طرح چل رہا ہے. اللہ کی طرف سے معجزہ ہے جو چل رہا ہے, مجھے خود بھی نہیں پتا. جب پاکستان میں بہت سے لوگ ہیروز بن جاتے ہیں, ان کو پذیرائی ملتی ہے, داد و تحسین کے کافی لوگ باتیں بھی کرتے ہیں, آپ فیل نہیں کرتے میں گمنام رہ گیا؟ نہیں, کیونکہ بات یہ کہ بہت سارے میں نے ادارے دیکھے ہیں, بہت سارے, کیونکہ ان کے پاس پہلے سے ہی بہت سارا پیسہ انہوں نے اوپر لگایا ہے, اور وہ لگاتے ہیں, اور پبلسٹی اور ان کے پمفلٹ اور ان کی ساری چیزیں, فلیکس ہیں, یہ وہ ایڈورٹائزمنٹ, ساری چیزیں کرتے ہیں. میرے پاس یہ چیزیں نہیں, ہم تو آئینے کی طرح لوگوں کے سامنے کھلے بیٹھے ہیں, کھلی کتاب کی طرح. تو کوئی پیغام دینا چاہیں, مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے بتانا چاہیں؟ جی, میرا پیغام, 2 پیغام ہے میرے. ایک تو یہ ہے کہ پانی جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کو ضائع نہ کریں, اس کو دیکھیں, جو ویسٹ ہو رہا ہے اس پہ توجہ کریں. اور دوسرا میرا سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے, با ہمت رہنا چاہیے. اور اللہ پاک نے خود فرمایا کہ میرے بندے تو حرکت کر, برکت ڈالنا تو میرا کام ہے. تو اس لیے اس بات کے ساتھ, کیونکہ یہی ساری میری کہانی تھی اور ساری باتیں میں نے آپ سے کی ہیں, اگر کوئی بات میری بری لگی ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا.